بڑا کمال جواب دیا آپ نے فرمایا تسبیح کی بھی بڑی شان ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہر چیز میری تسبیح کر رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تسبیح کی بڑی شان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کپڑا گندا ہونا تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کپڑا گندا ہے۔ تسبیح کی شان بڑی ہے لیکن تو توبہ زیادہ کیا کر۔ اور حضرت ابن جوزی کا دور تو بڑا اچھا دور تھا، اب تو دور بھی بڑا ڈاڈا ہے۔ ہم نے تو کپڑے بھی واوی میلے کر لیے ہوئے ہیں، تھوڑے میلے بھی نہیں ہیں، واوی میلے کر لیے ہم نے۔ اس لیے حضرت ان کپڑوں کو خوب دھویا کرو حضرت۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن بدماشوں والی استغفر اللہ نہیں کرنی ہے حضرت، عاجزوں والی استغفر اللہ کرنی، اس کو تھوڑا سا خود پہ طاری بھی کرنا ہے حضرت۔ میرے قیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہے نا، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ استغفر اللہ کوئی مٹھا وظیفہ ہے، بڑا زبردست وظیفہ ہے حضرت۔ اور اسپیشل جتنے احباب پریشان ہیں کر کے دیکھیں اس کو حضرت، لیکن پہلے میں نے کہا ہے کہ بدماشوں والی نہیں کرنی ہے حضرت، عاجزوں والی کرنی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک، اپنے لیے کیا کہتے ہیں؟ انی کنت من الظالمین۔ اللہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں انبیاء، لیکن کیا کہتے ہیں؟ انی کنت من الظالمین۔ عاجزی دیکھو اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کیا عرض کرتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انبیاء تو معصوم ہے یار، لیکن عاجزی دیکھو رب کی بارگاہ تے کیڑا پاپ ہے جڑا اسی نہیں کیتا ہے، کون سا پاپ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ لیکن بدماشوں والی نہیں کرنی ہے، اس کو خود پہ طاری کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انما اشکو وبثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کو طاری کرنا ہے خود پہ، اس کو خود پہ طاری کرنا ہے۔ وہ جو میاں صاحب نے کہا تھا نا سیواری میں توبہ بنی، یہ تو عارضی تھی حضرت ان کی۔ ہم تو اب تو سہ بھی بہت پیچھے رہ گئے حضرت جی، ہم تو بہت آگے چلے گئے ہیں سہ سے بھی۔ سیواری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارہ۔ ہائے یار، جو بابا جاتے ہوئے کہہ کے گیا کہ میرا جنازہ بھی وہ شخص پڑھائے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، کیا پاک ہوگا، کیا پاک ہوں گے میاں محمد بخش صاحب، کیا یار عالم ہوگا میاں صاحب کی تقوی کا۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ سیواری میں توبہ بنی، سیواری میں توبہ بنی، جنہیں بنی نہیں کہتی حضرت، جڑا جانے کہہ لیا میرا جنازہ وہ پڑھائے جن نے آج تک کسی غیر محرم نو نہیں ویکھیا۔ کیا کہتے ہیں؟ سیواری میں توبہ بھنی تو میں ہاں بے اعتبارہ۔ جی میاں صاحب بے اعتبارے سن تے پھر اسی کی اڑ جانے نے ڈڈو مچھی ککھ نہیں چھڈیا، ککھ بھی نہیں چھڈیا۔ اس لیے بدماشوں والی نہیں کرنی ہے، اس کو طاری کرنا خود پہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یاد رکھنا پتر، کبھی اپنے اللہ سے مایوس نہ ہونا، کبھی بھی مایوس نہ ہونا، لیکن دوسری بات بھی یاد رکھنا، اس کی رحمت پہ دلیر ہو کے گناہ بھی نہ کرنا، مایوس بھی نہ ہونا اور کبھی دلیر بھی نہ ہونا ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ گھڑی گھڑی گڑیا رین وسلوی پیا گھٹاوے گڑیا رین وسلوی، یہ ان کے لیے تو پیغام ہے۔
یہ ان کے لیے پیغام ہوتا ہے حضرت محبوب کی بارگاہ میں آئے تو لکھا ہے کہ حضرت نے نا نہ تھی یہ ہماری قسمت کی مثال یار ہو دعوت پیر مرشد دعوت پیر مرشد دعوت پیر مرشد ہماری قسمت کے مثال یار ہو نہ تھی یہ ہماری قسمت کے مثال یار ہو اگر کچھ اور لیتا رہتے یہی انتظار ہوتا بیٹا دین بھی تو ایمان بھی تو میں قدر احکم عالی ادنا لا شیلا کامی تو وہ لکھا ہے کہ حضرت نے جو ہے نا اپنی آنکھیں بند فرمائی اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے جو رضا کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں اور کچھ حدیث میں یہ بھی مفہوم آیا ہے کہ آپ اس کے سامنے باآواز بولیں ہو سکتا ہے آپ کے پردے سے ضرور تو یہ تو عاموں کی باتیں ہیں خاصوں کی باتیں تو خوش بات ہیں وہ لکھا کہ جب حضرت نے آنکھیں بند فرمائی تو پاس کھڑے ایک شخص نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر اور وہ کہتا ہوں حضور کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کے فرمانے لگی اس نے لیا یا بھی ہوں کرائے جڑک بھی دلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عامر پیر مرشد عامر پیر مرشد یہ مقصد نکل جاؤ پھر یہ ٹوٹ جائے پھر جوڑ لو پھر ٹوٹ جائے پھر جوڑ لو لیکن لگ گیا یہ ٹوٹ جائے پھر بڑا کریے
ایک گناہ جب باقی میں دل دیش لکھا لکھ گناہ یا میرا مولا لکھے مردے تو بڑھوانا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کچھ شخص پکڑا گیا چوری کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی کیا سزا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹنا۔ مفہوم ہے کہ جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے نا تو وہ رو پڑا، کہتا ہے حضرت مجھے کمار معافی دے۔ آپ نے فرمایا کس طرح معافی دے؟ تو نے چوری کی؟ کہتا ہے یوں۔ تو آپ نے فرمایا معاف کس وجہ سے کہا؟ تو کہتا ہے حضور اس لیے مجھے معاف فرما دے، میں نے پہلی بار چوری کی ہے، پکڑا گیا، پہلی بار اس لیے معاف کر، ایک موقع دے دے، میں آگے سے نہیں کرتا، پہلی بار معاف کر۔ تو لکھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں میں نم ہوئی۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو چوری کرتا ہے، اوپر سے جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں پہلی بار، تو پہلی بار تو وہ پکڑتا ہی نہیں ہے، پہلی بار تو پکڑتا یہ پہلی بار پھڑے تو سنے مرتا بھی کٹھے لگے پہلی بار کٹھے لگے یہ پہلی بار پھڑے تو سنے مرتا بھی کٹھے لگے بار بار معافی دیتا ہے اس لیے جب مجھے پھر یاد کروں بازا بازا ہر آج ہستی بازا اور واپس آیا بازا واپس معافی دے شہر کے والا نار شیطان کے راستے میں چلا واپس آیا گر کافروں گبروں بت پرستی بازا ای در مہمان در مہلوں دی بیست سن بار اگر تو شکستی بار یہ علی خان کا پیغام ہے۔ اور جہاں سلسلہ ٹوٹ گیا ہے انہوں پھر جوڑ رہی ہے، انہوں پھر جوڑی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے کہ بہت بڑی ہستی ہوئی ہے، اب تو علی وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹوٹو تو سب عاشق نکل آئے، عاشقی کو بچوں کا کھیل ہے۔ تو وہ کہا تھا نا کسی نے ابتدا ہی میں اٹھ گئے سبھی عشق کی کون انتہا ہے، ابتدا ہی میں اٹھ گئے سبھی عشق کی کون انتہا ہے، اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر پھر ملیں گے اگر خدا ہے، اب تو دور ہی بدل گیا کہ ٹوٹو تھا عاشقی کا۔ عاشقیاں تو حضرت ان لوگوں نے کی، ہماری جانے والا عاشقی کس چیز کا نام ہے۔ وہ لکھا ہے کہ ایک رات میں آپ کے گھر سے یہ آواز بلند ہوئی، ہائے ہائے عشق تے آتش دوری برابر۔ وہ سب آلے علاقہ محبت کرتے تھے جیسے آپ کی بلا صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ وہ کسی نے اس جانب نہیں توجہ دی کہ وہ جا کے سیدہ کے گھر میں دیکھے تو صحیح جو آپ فرما رہی ہیں آگا اس آگ سے مراد کیا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ سب نے اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے، شاید سیدہ کے گھر میں آگ لگ گئی تو پانی لا کے جائیں گے پوچھیں گے وقت ضائع ہوگا تو ڈائریکٹ ہم کنویں پہ جاتے ہیں۔ اس سب نے نہ وہ بھرے پانی کے برتن اور واپس بھاگے،
تو راستے میں بزرگ تھے جو وہاں سے نہیں مل سکتے، تو انہیں سب کو روک لیا۔ وہ پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا رابعہ کے گھر۔ پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگی رابعہ پکار رہی ہے ہائے آؤ ہائے آؤ۔ تو ہم یہ برتنوں میں پانی لے کے نا ہم وہ جو آگ لگی ہے ہم اس کو بجھانے جا رہے ہیں۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں ہے جو پانی سے بجھ ہے، یہ عشق الہی کی آگ ہے جو اس کی دیدی سے بجھ ہے۔ رابعہ بس رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو لکھا ہے میرا دل چاہتا ہے حضور کے حرمتی میں یہ رنگ آ جائے۔ لڑائی کرنے کو بہت تقریریں ہیں لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ یہ ہمارا معاملہ، میرا دل کرتا ہے جب اللہ پاک اور حضور نبی علیہ السلام کا نام ہے ہم سارے بے خود